یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع رجعت کی حقیقت۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ قبروں سے اٹھیں گے اور جو ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں آپ کا زمانہ دیکھیں گے اور ان کو مولا کی جو ہے وہ نصرت اور دوسرے لفظوں میں ان کی ہمراہی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ ایسے گناہگار بھی اٹھیں گے کہ جن کو ان کے اعمال کی دنیا میں سزا نہیں ملی اور ان کو قیامت سے پہلے ایک سزا ضرور ملنی تھی، اور وہ مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں انہیں سزا ملے گی۔ اور وہ بھی مظلوم اٹھیں گے جن پر ظلم ہوا تھا اور ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملی تھی، اور وہ ظالموں کو سزا پاتے ہوئے دوسرے لفظوں میں دنیا میں عدل الہی کا جو ہے، دوسرے لفظوں میں جلوہ جو ہے اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں دیکھیں گے اور ان کے دلوں کو تسکین ہوگی۔ تو قبر سے اٹھنا یا اس جہان فانی سے دوبارہ دنیا میں آنا قیامت سے پہلے، اسے رجعت کہتے ہیں، اور یہ ہم سب شیعوں کا دوسرے لفظوں میں ایک مسلم عقیدہ ہے۔ بلکہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو رجعت کا قائل نہیں گویا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن اور احادیث کی روح سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آج ہم صرف رجعت کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ رجعت کی حقیقت کیا ہے۔ رجعت کا لغوی جو معنی ہے جو علماء لغت نے لکھا ہے وہ یہ ہے لوٹنا اور پلٹنا، اور قرآن مجید میں لفظ رجعت جو ہے وہ آیا ہے، لفظ کرہ اور رد بھی آیا ہے، یہ معنی بھی وہی رجعت کا ہی معنی دیتا ہے۔ اصطلاحی حوالے سے رجعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظہور امام مہدی کے وقت آپ کے بعض شیعوں کو زندہ کرے گا اور دنیا میں پلٹا دے گا تاکہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حکومت کا مشاہدہ کرنے کی سعادت پائیں۔ نیز آپ کے بعض دشمنوں کو بھی پلٹائے گا تاکہ دنیا کے عذاب کا مزہ چکھ لیں اور امام مہدی علیہ السلام کی طاقت و شوکت کو دیکھ لیں اور جان لیں۔ اسلام کے اندر رجعت کا کیا مقام ہے؟ تو اسلام کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت رسول جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں جو رجعت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بے عنوان مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں، سورہ نمل کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور اس دن ہم ہر امت کے لوگوں میں سے جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے ایک گروہ کو محشور کریں گے، اٹھائیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس آیت کا معنی لیتے ہیں کہ شاید یہ قیامت کے متعلق ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ قیامت میں امت میں سے ایک گروہ نہیں اٹھے گا، قیامت میں سب اٹھیں گے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا، یہ وہی زمانہ رجعت ہے کہ جس میں مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر امت میں ہر زمانے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے اور مولا کے اس زمانے کے اندر یا دوسرے لفظوں میں عدل الہی کا مظاہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت سارے علماء نے اسی آیت سورہ نمل کی اس آیت کو رجعت کے مسئلہ اور قیامت کے نزدیک اچھے برے لوگوں کے ایک گروہ کے اس دنیا میں واپس آنے کی طرف اشارہ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ قیامت میں تو سب نے محشور ہونا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ کہف کے آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے کہ ہم انہیں محشور کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آیت ہے قیامت کے بارے میں، لیکن یہ کہنا کہ ہر امت میں سے ایک گروہ جو ہے جو منکرین ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو اٹھانا ہے، تو یہ رجعت کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح ہم رجعت کی ایک مثال جو قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں ایک پیغمبر کا ایک بستی کے قریب سے گزرنا کہ جس کی دیواریں گری ہوئی تھیں اور وہاں کے لوگوں کے جسم اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، کس طرح انہیں مرنے کے بعد تو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو 100 سال کی موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔
تو فرمایا نہیں 100 سال۔ تو یہ اس نبی کی رجت ہے کہ وہ 100 سال تک اس عالم فنا میں، دوسرے لفظوں میں عالم برزخ میں جانے کے بعد پھر اللہ نے ان کو پلٹا دیا۔ تو گویا اس سے پہلے گویا رجت ہوئی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ایک اور گروہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی اور پھر انہیں زندہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بھی رجت کے ہی مشابہ ہے کہ وہ کئی 100 سال جو ہے وہ سوئے رہنے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک قسم کی وفات پانے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں زندہ ہوں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ ہوا کہ کچھ پرندوں کو ذبح کیا گیا اور پھر اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہو۔ نہ کہ صرف ممکن ہے بلکہ اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ پہلے ادوار میں بھی گزری ہیں اور قرآن ان کو بیان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کرے کہ مامون جو ہارون الرشید کا بیٹا ہے اور بنی عباس کا خلیفہ تھا، اس نے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے ابو الحسن، رجت سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا رجت حقیقت رکھتی ہے، گزشتہ امت میں بھی تھی، قرآن میں بھی اس کے متعلق بیان ہوا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ گزشتہ امت میں تھا وہ عیناً اور اسی طرح ہماری امت میں بھی پیش آئے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام سے پہلے جو ادیان ہیں، مثلا دین مسیح ہے، دین یہود ہے، آیا ان ادیان کے اندر بھی رجت کا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اگر آپ ان ادیان کی مقدس کتابیں جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں۔ بے نمونہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، حزقیال نے جو بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی عظیم شخصیت تھیں، انہوں نے بنی اسرائیل کے زندہ ہو جانے اور آخر الزمان میں داؤد کی حکومت کی طرف اشارے کیے ہیں، اور یہ عہد عتیق کی عبارتیں ہیں۔ عہد عتیق کے اندر جو ہے 27واں پارہ ہے، 21 سے لے کے 27 تک جو جملے ہیں ان میں یہ ذکر ہے۔ اسی طرح دانیال جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی کہا کہ آخر الزمان میں وہ جو مٹی میں سو چکے ہیں دوبارہ جاگ اٹھیں گے۔ یہ بھی عہد عتیق کے 12ویں پارے میں 1 سے 3 نمبر تک جو ہے وہ آیت ہے۔ عہد جدید یعنی مسیحی دنیا کی جو کتابیں ہیں، چونکہ یہودیوں کی جو کتابیں ہیں انہیں عہد عتیق کہتے ہیں، اور جبکہ مسیحی دنیا کی جو مقدس کتابیں ہیں انہیں عہد جو ہے وہ جدید کہتے ہیں۔ اس میں بھی قیامت سے پہلے حضرت مسیح کی حکومت اور ان کے آباء و اجداد کے زندہ ہونے کی طرف اشارہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو محترم ناظرین گرامی، انشاءاللہ اس کے بعد والے پروگرام میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اس موضوع پر مزید کیا دلائل ہیں، اور پھر کون لوگ جو ہیں وہ رجت کریں گے اور کیا ہوگا۔ تو یہ بات آپ کی خدمت میں جو آج بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ رجعت ایک حقیقت ہے کہ جو ہم شیعوں کا البتہ مسلم عقیدہ ہے، البتہ جو دیگر فرقے اسلامی ہیں، جو اسلام کے دیگر فرقے ہیں، وہ شاید اسے اپنا عقیدہ کے طور پر پیش نہیں کرتے، شاید اس کے منکر بھی ہیں، اور انہوں نے اس کو رد بھی کیا ہے، اور رجت کے متعلق آیات کو جو ہے وہ قرآنی وہ قیامت کے متعلق آیات کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو وہاں ہر آدمی کے دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید کسی خاص گروہ کے زندہ ہونے کی بات نہیں کرتا قیامت کے متعلق۔ قیامت میں سب اٹھیں گے، نیک بد سب اٹھیں گے، لیکن یہ جو قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر امت کے اندر سے ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت کے متعلق نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا جس میں ہر امت میں سے، ہر دور میں سے ایک گروہ اٹھے گا، اور وہ گروہ جو ہے وہ الہی عدل کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھے گا، اور اس کے حوالے سے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے قائم کے زمانے میں ایسا ہوگا۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر ایک نبی کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر ہے، اسی طرح ایک اور قوم کے زندہ ہونے کی خبر ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں
کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر ایک بجلی کی چمک اور ان کا مر جانا اور پھر دوبارہ ان کا زندہ ہونا، اسی طرح اور بھی بہت ساری ہستیاں جیسے اصحاب کہف، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رجت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں اس کا تکرار ہو چکا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے قرآن جو ہے وہ واضح انداز سے بیان کر رہا ہے کہ رجت ممکن بھی ہے اور اس سے پہلے واقع بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ رجت جو ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوگی، اور یہ رجت نہ کہ صرف اسلام کے اندر بیان ہوئی ہے بلکہ دیگر ادیان کے اندر بھی ان کی مقدس کتابوں میں ایسے اشارے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں، اس سے پہلے جو ادیان حق تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رجت کرنے میں جو نیک لوگ رجت کریں گے ان میں سے ہمیں بھی قرار دے، اور ہم سب اپنی ان آنکھوں سے مولا کے ظہور کا زمانہ دیکھیں اور اس عظیم دور کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔